وادی نیلم آزاد کشمیر کی ایک انتہائی خوبصورت اور جنت نظیر وادی ہے جو 144 کلومیٹر طویل سبزہ زاروں، گھنے جنگلات اور بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ مظفر آباد کے شمال میں دریائے نیلم کے دونوں اطراف پھیلی یہ وادی اپنی سیاحتی کشش، خوشگوار موسم اور تاریخی مقامات کی وجہ سے ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ لاہور سے وادی نیلم تاؤ بٹ کے سفر نامے کی پرومو ویڈیو ہے جو ہم نے موٹر بائکس پر کیا، لیکن سفر کی ابتدا میں لاہور سے اسکائی ویز بس سروس کی مدد لیتے ہوئے بائکس کو بس میں لوڈ کیا گیا، جو کہ میری ٹریول ہسٹری میں پہلا تجربہ تھا۔ تجربہ بہترین رہا، جس سے ہم 4 دوست لاہور سے مظفر آباد بنا تھکاوٹ کے رات کا سفر طے کرتے ہوئے صبح تقریباً 7:30 بجے مظفر آباد پہنچے۔ یہاں سے بائکس کو ان لوڈ کیا گیا۔ یاد رہے، لیٹسٹ ماڈل کی بسز میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ بائکس بالکل سیدھی کھڑی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بائکس پر لگے ٹاپ باکسز اور بعض اوقات بیک مررز بھی اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آباد سے ہم 4 دوستوں نے تاؤ بٹ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ چونکہ گزشتہ دن کی آفس کی مصروفیات اور رات بھر بس کے سفر کی وجہ سے مناسب نیند نہیں لے سکے تھے، تو لہٰذا 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک مناسب جگہ ہوٹل دیکھ کر صرف 1 گھنٹہ آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ ہوٹل مناسب اور اچھا تھا، جو ہمارے آرام کے لیے کافی تھا۔ 1 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد اٹھے، خود کو تازہ دم محسوس کیا اور کچھ ہی دیر میں آگے سفر کی تیاری کر چکے تھے۔ صرف 1000 روپے کی مناسب قیمت کی ادائیگی کرنے کے بعد آگے سفر شروع کیا۔ سفر کا یہاں کچھ حصہ کچے روڈ پر مشتمل تھا اور بعد میں روڈ کی حالت بہتر ملی۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد ہم 5 گرام واٹر فال کے خوبصورت مقام پر پہنچے۔ واٹر فال پر پانی کا فلو بہت زیادہ نہیں تھا اور آف سیزن ہونے کی وجہ سے سیاح حضرات بھی برائے نام تھے۔ کچھ لمحات اس خوبصورت آبشار کے قریب گزارے۔ دوستوں نے ایک یادگار تصویر محفوظ کی اور پھر مزید آگے سفر پر گامزن ہوئے۔ سفر نہایت شاندار تھا اور ہم ہیلمٹس میں لگی انٹرکام ڈیوائسز کے ذریعے مسلسل خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ 5 گرام واٹر فال کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد نیلم جہلم کا ہائیڈرو پروجیکٹ آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہائیڈرو پروجیکٹ ہے جو 969 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد دریائے نیلم سے پانی کے رخ کو دریائے جہلم کی طرف موڑنا ہے۔ اس کے بعد کچے پکے روڈز پر موٹر بائکس کو بہت احتیاط سے بھگاتے ہوئے منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ ان روڈز پر نہایت محتاط ڈرائیو کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر ڈسٹ سے بچنے کے لیے مناسب انتظام نہایت ضروری ہے۔ بہت سے مقامات پر سڑک کی حالت نہایت اچھی ہے اور وادی نیلم کے حسین نظارے سفر کو مزید دلکش کر دیتے ہیں۔ اس سفر میں کئی دیہات کے درمیان سے گزر ہوا جو لکڑی کے گھروں اور دکانوں پر مشتمل تھے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم پہنچے کنڈل شاہی واٹر فال۔ یہ ایک نہایت خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پہلے پل موجود تھا جو کہ گزشتہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ یہاں پانی کا فلو نہایت تیز ہے اور یہ وادی نیلم کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ شاردا اور کیل کے درمیان ایک انسانی چہرے سے مماثلت رکھنے والی ایک دیو کامت چٹان ہے جو سیاح حضرات کا پسندیدہ پوائنٹ ہے۔ اس مقام سے تقریباً پونے 2 گھنٹے کے بعد ہم تاؤ بٹ کے مضافات میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ وہ حسین وادی ہے جو جنت نظیر ہے، جسے دیکھنے کے لیے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تاؤ بٹ پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ہمارے پلان میں تاؤ بٹ بالا کا مقام بھی تھا، لہٰذا یہاں قیام سے پہلے تاؤ بٹ کا وزٹ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹس کا آف روڈ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پہنچے تاؤ بٹ بالا، جو ایک خوبصورت مقام ہے۔ یہاں کے وسیع ترین سرسبز میڈوز اور گزرتا ہوا پانی سبحان اللہ حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں موجود لکڑی کا ایک پل اور دور دور تک خاموش پرسکون ماحول نہایت دل نشیں تھا۔ اس کے بعد ہم تاؤ بٹ واپس آئے اور ہوٹل کا بندوبست کیا۔ یہاں نہایت مناسب قیمت پر ہوٹل موجود ہے اور کھانا لاجواب تھا۔ رات قیام کرنے کے بعد تاؤ بٹ کی صبح بہت شاندار تھی۔ اتفاق سے الصبح ہمارے علاوہ کوئی سیاح موجود نہیں تھا۔ یہ مناظر کبھی بھلائے بھی بھولے نہیں جا سکتے۔ وادی نیلم کے اس حسین ترین مقام یعنی کہ تاؤ بٹ میں کچھ ایسا ہے جو بار بار یہاں آنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ اس سفر نامے کی پرومو ویڈیو ہے۔ جلد مکمل سفر نامہ پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد مکمل سفر نامے کے ساتھ۔ میں بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔